الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعليه وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقائم من نبي قاتل معه ربيون قصير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین آمین یا رب العالمین۔ عزیز و محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 146 اور 147 تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبوی سنت کا تذکرہ کیا ہے جو کم و بیش تمام تر انبیاء علیہم السلام کی سنت کا، طریقہ کار کا ایک حصہ رہی ہیں، اور وہ سنت یہ ہے کہ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے اللہ ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، ہمارے کام میں آپ کی مقرر کردہ حدود سے جو تجاوز ہو گیا اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہمارے قدم جما دیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد و نصرت فرمائیں۔ عزیز و محترم ساتھیوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، ان دو آیتوں کے اندر میں دوسری آیت جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک دعا ہے، اور ایک ایسی دعا جو مشکل وقتوں میں ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کا سبب و ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیں، تھوڑی سی محنت اور کوشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہے یاد ہو جائے گی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت کی دعا بھی، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں پر مغفرت اور بخشش بھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کاموں کو کرنے میں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے ہم متجاوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جائز حدود کے حصول کے لیے جائز طریقہ کار ہی اختیار کیا جائے۔ دنیا والوں کی تعلیم اس سے مختلف ہے، اگر گول لیجیٹیمیٹ ہیں تو انلیجیٹیمیٹ ذرائع بھی اختیار کیے جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن رب تعالیٰ کا دین اپنے آپ میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جائز اہداف کے، لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس کے حصولیابی کے لیے لیجیٹیمیٹ ویز اینڈ مینز ہی اختیار کیے جائیں گے، جائز طریقہ کار ہی اختیار کیا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ رب تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے اگر ہم متجاوز ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اس خطا و لغزش کے لیے معافی کے خواستگار ہو جاتے ہیں۔ لہذا سکھلایا گیا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، قدموں کو جمع دینے والی بات۔ دلوں کے اندر میں جب دنیا والوں کا خوف سمانے لگے تو دلوں کو خوف خدا سے معمور کر کے دنیا کے خوف سے نکل جانے کی دعا، کہ جب قدم مضبوط ہو جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں قدم کا مضبوط ہونا قلب کی مضبوطی سے متعلق ہے، قلب مضبوط ہوگا تو قدم مضبوط ہوں گے۔ جہاں دلوں میں کمزوری آ گئی، قدموں کے اندر میں لغزش آنا، یوں کہہ لیجئے کہ ایک فورگون کنکلوژن ہے، ایک طے شدہ بات۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ بندگان خدا کی ساری کوششیں بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہے جب تک کہ رب تعالیٰ کی مرضی، اس کا اذن و فضل
اور اس کی مدد و نصرت شامل حال نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا اپنے آپ میں ایک بھرپور دعا، اپنے آپ میں ایک جامع دعا، اور قرآن کی تمام تر دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اپنے آپ میں جامع۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے لواحقین کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور کہیں اس بات کا یوں کہہ لیجئے کہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ نام بنام دعائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا سکھلائی، اس دعا کی جامعیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے محدود نہیں ہے، اسی ہے، اور اس کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی جب دعا کریں تو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میں اور میرے والدین، ہم اور ہمارے والدین تو آگے، والدین کی ذات اپنے آپ میں ایسی جن کے حقوق کو فراموش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد میں دنیا جہان کے تمام تر لوگوں میں سے جن کے حقوق کی یاد دہانی کی، وہ والدین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں تمام تر اہل ایمان آگے، اگلے پچھلے سبھی، اور ان تمام تر اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا جبکہ روز محشر قائم ہوگا۔ تو یہ جامعیت ہے، پریپورنتا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر میں سبھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی رحمت کو آپ محدود نہ کریں صرف آپ کی ذات تک، آپ کے والدین کی ذات تک، آپ کے رشتہ داروں، برادروں اور پڑوسیوں کی ذات تک، بلکہ اس لامحدود رحمت کے اندر میں ان تمام تر اہل ایمان کو شامل کر لیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بات طویل ہو جائے گی، لہٰذا مختصر کریں اور اصل موضوع پر آ جائیں۔ 2 سال مکمل ہونے کو ہیں، اس وقت ہم جولائی میں ہیں، اور دیکھتے دیکھتے 7 اکتوبر 2025 جب آئے گا تو فلسطینی مزاحمت کے 2 سال بالخصوص اس واقعے کے بعد میں مکمل ہو جائیں گے، حالانکہ یہ مزاحمت تو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ مظالم کی چند ایک ایسی مثالیں سامنے آئی جن سے شاید کہ فرعون بھی شرما جائے، اور حد تو یہ ہے کہ یہ مظالم ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں جن کو کل اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور آج پہلی مرتبہ جن لوگوں کے ساتھ میں یہ واقعات پیش آئے تھے تاریخ میں، کم از کم ان کو تو اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ رب تعالیٰ جس نے فرعونیوں کے مظالم سے تم کو نجات دی تھی، جو تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے لونڈیا بنا کر اور غلام بنا کر، آج اسی رب تعالیٰ کے بندوں سے تمہارا یہ ویوہار، تمہارا یہ سلوک تو کہیں یاد پڑتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ ڈھکی چھپی ہو رہی ہے۔ Everything is well documented، یعنی پورا کا پورا کچا چٹھا اپنے تمام تر ثوابت اور شہادتوں کے ساتھ میں موجود ہے۔ لیکن فرعون میں اور آج کے فرعون میں بڑی مماثلت ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اور یہ بھلے ہی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ نہ کہتے ہو، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اریسٹ وارنٹ ہو، یہ سمجھ لیجئے دنیا بھر کے تمام تر امن پسندوں کی اور ممالک کے عوام کی احتجاج ہو، یہ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ ایک ممالک نے آگے بڑھ کر کے سفارتی تعلقات قطع کر دینے کی بات کہی، ایک بین الاقوامی طور پر عوامی احتجاج دنیا بھر کے اندر میں جاری، لیکن ان ساری چیزوں کے چلتے کانوں پر جو نہیں رینگتی، ظلم و جور ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا، اور یوں معلوم پڑتا ہے کہ کہیں یہ احساس جاگزی ہو گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ احساس تو اس کو بھی تھا، فرعون کو، کہ اسرائیلیوں پر میں کچھ بھی کر لوں
میری جاہ و چشم کے چلتے، میری قوت و طاقت کے چلتے میرا کون بال بیکا کرے گا؟ اور آج کہیں یہ غرہ ان لوگوں کو بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مظالم کے ساتھ میں وہ یوں نکل جائیں گے جیسے کل فرعون نکل گیا تھا، لیکن پھر فرعون کے منتظر وہ دریا تھا جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوکھی سڑک بنا کر کے اس کو غرقاب بھی کر دیا تھا۔ تو یہ واقعات تاریخ کہیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ظلم جور کی بنا پر قائم کردہ حکومتیں ہمیشہ باقی نہیں رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عزم و فضل سے ایک وقت ضرور آیا جب ظالموں کی دراز کی ہوئی رسی کو اس طرح سے کھینچا گیا کہ وہ اوندھے منہ جب پڑے ہیں تو اٹھ کر کے کھڑے ہونے کی تاب و طاقت بھی ان کے اندر میں نہیں تھی۔ یہ ایک نیا سامراج ہے جو دنیا کے اندر میں سر ابھار رہا ہے۔ سامراج، انگریزوں کی حکومت کو ہمارے یہاں پر سامراجی حکومت کہا جاتا تھا۔ سامراجی حکومت، امپیریلسٹ فورسز، جو دنیا کے اندر میں دنیا کے بڑے خطے پر یوں کہہ لیجئے کہ غالب اور کامران آنے کا خواب ہر وقت میں دیکھتی رہی ہیں۔ تو یہ نیا سامراج ہے اور پرانے سامراج سے اس کو بڑی مماثلت ہے۔ پرانا سامراج بھی ان اکاؤنٹیبل تھا۔ باغ کے اندر میں موجود کئی ایک احتجاجیوں کو جنرل نے اپنی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا، کہاں کوئی داروغیر ہوئی؟ کون سی عدالت کے اندر میں مقدمہ چلا جنرل پر؟ اور کہاں ان معصوموں اور مظلوموں کو اس دنیا کے اندر میں کوئی انصاف مل پایا؟ نمک کے لیے جو یاترا نکالی گئی تھی وہاں پر جو ڈنڈے برسائے گئے اور ان ڈنڈوں کے برسانے کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے ان کو کون سی عدالتی راحت نصیب ہوئی؟ 200 سال کی اس تاریخ کو کیا بھلا دیں گے؟ ان ہزاروں مجاہدین آزادی کے خون کو یوں کہہ لیجئے کہ کیا نظر انداز کر دیں گے جنہوں نے ان سامراجی طاقتوں سے لڑ بھڑ کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا بفضل تعالی؟ آج وہی سامراجی قوتیں ہیں۔ آپ دیکھیے، دنیا خاموش تماشائی ضرور بیٹھی رہی اور بنی بیٹھی ہے، لیکن کل کو جب ان طاقتوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، تو یہ سامراجی سیلاب صرف غزہ تک محدود ہو کر کے رہ جائے گا، ایسا کوئی لازم نہیں ہے۔ اس کی چپیٹ میں ہر کمزور و بےکس آ جائے گا، ہر وہ آ جائے گا جو ان کا مد مقابل ہونے کی قوت اپنے اندر میں نہیں رکھتا۔ اور جب اس ظلم و جور کے خلاف میں احتجاج کیا جاتا ہے تو احتجاجیوں کو پابند کر دیا جاتا ہے، ان پر جو ہے قانونی کارروائی کر دی جاتی ہے۔ اور جب احتجاج کرنے کی باقاعدہ اجازت طلب کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں بچا، تمہارے اپنے مسائل کیا تھوڑے ہیں تو غیروں کے مسائل کی طرف تم توجہ کرو گے؟ کیا ماضی کے اس تابناک باب کو ہم نے بھلا دیا جب فادر آف نیشن نے افریقہ کے اندر میں نسلی بھید بھاؤ کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ اس ملک کی تو تاریخ رہی ہے، آپ دیکھیے، ترری اور سنہری تاریخ، کہ اس نے ہندوستان نے دنیا کے اندر میں جہاں جہاں مظالم ہوئے ہیں وہاں وہاں ان مظالم کے خلاف میں آواز اٹھائی ہے، کیونکہ یہ ہمارا تاریخ ورثہ ہے کہ ہم نے ظلم کو برداشت نہیں کیا، ظلم یہاں پر ہو یا دنیا کے کسی اور علاقے میں ہو۔ افریقہ کا نسلی بھید بھاؤ بھی ہمارے لیے اپنے آپ میں ایک ظلم تھا۔ اس اپارٹھائیڈ کے خلاف میں آواز اٹھانے والی ذات ملک کے ایک مجاہد آزادی کی تھی، اور تب یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ یہ ملک جو ہے افریقہ کے کالوں پر ہو رہا ہے، ہندوستانیوں پر نہیں ہو رہا۔ لیکن آج جب احتجاج کی اجازت مانگی جاتی ہے تو یہ دلیل دے کر کے پٹیشن رد کر دی جاتی ہے کہ آپ اپنی دیکھیے، غیروں کا معاملہ وہ سمجھ لیں۔ ان جغرافیائی حدود بندیوں کا ظلم سے کیا تعلق ہے؟ ظلم ظلم ہے، وہ یہاں پر ہو یا کسی اور ملک میں ہو، اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا یہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کا فریضہ ہے۔ اور انسانیت پر جب جب مظالم ڈھالے جائیں گے، 1.5 سال کے اور 2 سال کے بچوں کو جب سلو اور پینفل ڈیتھ کے اندر میں مبتلا کیا جائے گا تو کیا آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھیں گے؟
کوسوں دور ہونے کے باوجود کیا ان کے درد کو اپنے دل کے اندر میں محسوس نہیں کریں گے؟ آج ہمارے بچے کو ہلکا سا بخار بھی آ جاتا ہے، ہمارے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ ان کپوشت بچوں کو جو زندہ ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہم کو نہیں آتا۔ ان ماؤں کے درد کو ہم محسوس نہیں کر پاتے جن کے بچوں نے ان کی گود کے اندر میں دم توڑ دی۔ اور ان ساری چیزوں پر احتجاج کرنا یہ تو انسان کا بحیثیت انسان ایک فریضہ ہے۔ وہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے غم و غصے کا اظہار تو کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں ایک ایکسپریشن آف سولیڈیرٹی، ان کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا، ان کے درد کو اپنا جاننے کا، ان کے درد میں شریک ہونے کا اظہار تو کر سکتا ہے۔ لیکن آج مشکل یہ ہو گئی کہ اس احتجاج کے اوپر بھی پابندی، کہیں عوامی طور پر کسی عوامی جگہ پر جمع ہو کر کے اس احتجاج کے خلاف میں جب لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آتا ہے، چند ایک ویڈیوز کے ذریعے سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ کہنے کا منشا یہ میرے بھائی، وقت تو گزرتا رہتا ہے، ہماری اپنی مصروفیات ہے، سویرے سے لے کر شام تک سر اٹھانے کی فکر ہی نہیں ہوتی، اور اپنے روزمرہ کے معمول میں اتنے غلطہ اور پیچا ہیں کہ کبھی بھول بھی جاتے ہیں کہ زمین پر رہنے والے ہمارے جیسے ہی انسانوں کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ بھی پیش آ رہا ہے۔ ایک عجیب ایک طرف تماشا ہے، آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی آبادی، 22 لاکھ کے قریب آبادی تھی، اب 36 میں سے ہر ایک شخص جو ہے، 36 لوگوں میں سے ایک شخص، ریکارڈڈ ڈیتھس کی تعداد جو ہے 60,000 کے قریب ہو گئی۔ ریکارڈڈ، ان ریکارڈڈ، ان اکاؤنٹڈ جو ہیں ان کی سنکھیا پتہ نہیں، لیکن ایک محتاط اندازہ بھی کر لیں تو 22 لاکھ میں سے کم از کم 1 لاکھ فلسطینی اس جبر و تشدد کا، اس جنوسائیڈ کا، اس نسل کشی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ کھانے کے نام پر لوگوں کو جو ایٹ فراہم کی گئی، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنا کھانا لیا بھی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ یہ لقمہ ان کے منہ کے ذریعے سے ان کے پیٹ میں اترتا، ان کو بھی ظلم و جور کا نشانہ بنا دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چنگیزوں کی تاریخ کو بھی لے لیں، ہلاکو خان کی بھی مظالم کو کہیں پڑھ لیں، لوگ قتل کیے گئے تھے ضرور، یہاں تک کہ سروں کے مینار کھڑے کر دیے گئے تھے، لیکن یہ جو ظلم تشدد ہے، یہ کہیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے پری میڈیٹڈ انداز میں کیا جاتا ہے کہ تم یہ جان رکھو کہ یہ وہ حشر ہے جس سے تم دوچار ہونے والے ہو، اور یہ سلو اور پینفل ڈیتھ جو ہے اس ڈیتھ سے بہت زیادہ دردناک اور کربناک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہلاکو اور چنگیزوں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کو پیش آئی ہو، کہ ایک تلوار کا وار ہوا، سر تن سے جدا ہوا، انتقال ہو گیا، لیکن یہ 1.5 اور 2 سال کے بچے اپنی ماؤں کے دامن کے اندر میں جب دم توڑتے ہوں گے، اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ لاچار باپ جو اپنے بچے کی اس حالت کو دیکھ کر کے بس افسوس کر رہا ہے، کف افسوس مل رہا ہے، جس کے پاس نہ اس کے علاج و معالجے کا کوئی سادھن نہیں، جس کے پاس نہ اس کو فارمولا فوڈز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور پڑوس میں آپ دیکھیں، جارڈن ہے، مصر ہے، بذات خود اسرائیل ہے، اور بھی ممالک ہیں، وہاں پر عوام اچھے سے ہیں، صرف ایک ہلکی سی بارڈر ہے جس نے 2 ملکوں کے درمیان میں تمیز کر رکھی ہے، یہاں لوگ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، یہاں پر 3 وقتوں کی روزی چھوڑیے، ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ یہ مہذب دنیا کا عالم ہے، آپ دیکھیے، جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، جو اپنے آپ کو چیمپئنز آف ہیومن رائٹس کہتی ہے، جو اس بات کا یوں کہہ لیجئے کہ دم بھرتی ہے کہ ہم ایک ایسے انٹرنیشنل آرڈر کے پابند ہے جہاں پر امن و سلامتی، لوگوں کی زندگیوں کی سلامتی کی ضمانت دی گئی ہے، اور جب یہ باتیں کہی جاتی ہے تو کچھ بہت زیادہ کانوں پر جو رینگتی ہے، ایسا نہیں، لیکن پھر یاد کیجئے اللہ تعالیٰ نے مشکل اوقات سے نکالنے کے لیے بھی افراد امت کو درس دیا، دعائیں سکھلائی، طریقہ کار بتلائے، کیا کرنا ہے۔ گفتگو ختم ہو جانے کے بعد میں کہیں یہ بات آ جائے گی کہ بھئی بات تو بہت ہو گئی، مظالم کو تو بہت ہائی لائٹ کیا گیا، کچھ سلوشن بھی بتا دیتے ہیں۔
میں سمجھ رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ ہمیشہ اس فاصلے کا رونا رویا جاتا ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان میں ہے، اور ہمارا سولوشن کہیں محض دعا کی حد تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ دعا اپنے آپ میں ضرور، کہ دعا جو ہے مومنوں کا ہتھیار بتلایا گیا، اور کہیں اس بات کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کی دعا اسی شکل میں قبول کیوں نہیں ہو رہی جس شکل میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دعا کی مقبولیت چاہتے ہیں؟ از اٹ ناٹ؟ ایسا نہیں ہے نا کہ ایسا ہے؟ دعائیں تو کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حج بیت اللہ کا موقع جب آیا ہوگا تو عین حرم مکی کے اندر میں بھی کئی ایک حجاج نے، یوم عرفہ کے دن بھی کئی ایک حجاج نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی، اس امید کے ساتھ میں کہ ہم دعا کی مقبولیت جس شکل میں چاہتے ہیں اس شکل میں ہماری دعا مقبول ہو جائے۔ لیکن اگر نہیں تو اس بات کو جان رکھیے کہ مشیت الہی کچھ اور ہے۔ شاید اس آزمائش کے دور سے گزرنے کے بعد میں کامیابی و کامرانی کا کوئی ایسا مرحلہ پیش آنا ہے جس کے تعلق سے ہماری فہم و بصیرت توڑی ہے، اور اس بات کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ دیکھیے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس کرنے والا نہیں ہے۔ وہ حق و انصاف والا، وہ منصف عظیم، وہ عدل و قسط والا پروردگار ہے۔ اس کی مشیت میں جب اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ان فرعونیوں کو اس دنیا سے نیست و نابود ہونا ہے، وہ وقت ضرور آ کر کے رہے گا کہ دائمی اقتدار اس دنیا کے اندر میں کسی کو بھی حاصل نہیں رہا، وہ برٹش سامراج رہا ہو، فرانسیسی امپیریلزم رہا ہو، پرتگال رہے ہو، یا کچھ اور رہے ہو، یا فرعون رہے ہو۔ ایک وقت آتا ہے جب ظالم کی دراز کی ہوئی رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے اور ظالم ایسے زمین پر روندے منہ گرتا ہے کہ اٹھنے کی تاب تک نہیں پاتا۔ اس درد کو محسوس کیجیے، فلسطینیوں کے اس درد کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا اور ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کہیں یہ صورتحال ہمارے اپنے لیے اس سنت کو زندہ رہنے کا سبب بن جائے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، اور اس روزے کے دوران میں جب بھوک ستانے لگے گی تب ان کپوشت بچوں کو یاد کر لیں جن کو کھانا نہیں ملا، جنہوں نے اپنی ماؤں کی گود میں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ دیا۔ یہ تو فرعون نے بھی نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیے اسرائیلیوں پر ہوئے مظالم کی جو تاریخ ملتی ہے اس کے اندر میں یہ ضرور ہے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا، لیکن لڑکوں کو بھوکمری کا شکار نہیں کیا گیا تھا۔ تو جب وہ بھوک میں مبتلا ہوں گے تو دل کی گہرائیوں سے کہیں دعا نکلے گی۔ کسی تہجد کی نماز میں اٹھ کر کے اس درد کو اپنے دل کے اندر میں محسوس کریں جو فلسطینیوں کا درد ہے، اس دنیا کے اندر میں رہنے والے ان مظلوموں اور بے کسوں کا درد، جس درد کی کسک کو اس امت کے افراد بھی کبھی کبھی بھولا بیٹھتے ہیں۔ کب تک کی یاد رکھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، درد تو مستقل ہے، مسلسل ہے، اور اس درد مسلسل کو ہمیں مسلسل یاد کرنا پڑے گا۔ 5 وقتوں میں سے کم ایک وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس درد کو محسوس کریں۔ جو لکھنے والے قلم ہے وہ لکھیں، جو صاحب قلم ہے وہ اس تحریر کو اپنائیں جو احتجاج کی تحریر ہے۔ فلسطین کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو یاد کریں۔ ہم میں تو اکثر ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ فلسطین کسی وقت میں ایک باقاعدہ ملک ہوا کرتا تھا، جیسے آپ کا اپنا ملک ہے، اور آج اس کی حیثیت غزہ اور مغربی پٹی تک محدود ہو کر کے رہ گئی ہے، جبکہ اپنے وقتوں میں وہ ہماری طرح کا ایک باقاعدہ ملک ہوا کرتا تھا۔ تو اس بات کو بھی جانی کہ کس طرح سے بین الاقوامی سازشیں کر کے فلسطین کو پابند اور غلام بنا کر کے رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی 3 نکات بلکہ 4 نکات۔ ایک تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے اس درد کو اپنے دلوں میں جگہ دیں جو فلسطینیوں کا مخصوص نہیں بلکہ اس امت کے ہر ایک فرد کا درد ہے، بلکہ امت ہی کیوں، انسانیت نواز ہر ایک انسان کا درد ہے۔ انسانیت نواز ہر ایک انسان کا درد ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں دعاؤں کے سلسلے کو منقطع مت کیجیے۔ دعا دل و ذہن کے اندر میں فلسطین اور فلسطینیوں کو زندہ رکھے گی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کی کیفیت کو برقرار رکھی۔
بیداری اور واقفیت یہ بھی ہماری کوششوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، جو کوئی اور مناسب جائز دستوری طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں اس کو اختیار کریں۔ ایک سیلاب جیسا دنیا کے اندر میں امڑا ہوا ہے، آپ دیکھیے ہر روز آپ کو ان احتجاج کی تصاویر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی مثبت انداز میں اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہونے کی توفیق بخشے۔ ایک مرتبہ پھر اس دعا کو دہراتے چلیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔